خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 14واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔ پاشکا کے اس 5ویں اتوار کی عبادت میں ہم سب شریک ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے یسوع اچھے چرواہے پر غور کیا اور بلاہٹوں کے فروغ کے لیے خداوند کی حضور دعا کی۔ آج خداوند ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں جو وہ آج بتانا چاہتا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ عام طور سے کہا جاتا ہے ماں کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا اور گھر کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے اصول ہم انسانوں نے بنائے ہیں تاکہ ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں جو خدا کے حضور روٹی، کپڑا اور مکان ہے، مکان پہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے جس کے لیے ہمیں آج سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور مکان انسان کی ہمیشہ سے بنیادی ضرورت رہی ہے۔ جب انسان جنگلوں میں تھے تو انسان نے درختوں کے اوپر پرندوں کی طرح اپنے گھر بنانے کی کوشش کی تاکہ زمین کے جانوروں سے بچا جائے، اور آسمان پر وہ جا نہیں سکتے تھے، اور آسمان اور زمین کے درمیان درخت ہی ایسی محفوظ جگہ محسوس ہوتی تھی کہ انسان پرندوں کی طرح گھونسلے بنا کر رہنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد انسان جب نیچے اترے تو جنگلوں سے باہر جھونپڑیاں بنانا شروع کی۔ جھونپڑیاں بنانے کے بعد انسان نے کچے مکان بنائے، اور کچے مکان کے بعد پکے مکان، پکے مکانوں کے بعد سیمنٹ کے مکان، اور پھر پتھر اور سنگ مرمر اور شیشے کے مکان، چھوٹے مکان، بڑے بنگلے، چھوٹے بنگلے، اور بہت سارے اس طرح سے انسانوں نے اپنے لیے محل تیار کرنا شروع کیے۔ اور ہر انسان جو زمین پر بستا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن آج میں آپ کی توجہ ان لوگوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جن کے مکان نہیں ہیں، بے گھر افراد،
پوری دنیا میں اب ان کی تعداد بہت ساری ہے، ہر ملک میں ہے، ہر شہر میں ہے۔ ایسے لوگ جو سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو گلیوں میں آپ کو ملیں گے، ایسے لوگ جو بیکاری ہیں، ایسے لوگ جو مانگنے والے ہیں، ایسے لوگ جو سردی میں ٹھٹھر کر مر جاتے ہیں، اور ہر حکومت، ہر معاشرے میں لوگ ان کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کے پاس مکان نہیں ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ضرور ہم چھوٹے بڑے، چاہے 1.5 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، 3 کا ہے، 5 کا ہے، 10 کا ہے، کنال کا ہے، 5 کنال کا ہے، 8 کنال کا ہے، 1 ایکڑ کے اندر بنی ہے، جیسے بھی مکان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنے مکان کے اندر رہتا ہے، اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ایک دوست اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور کہتا ہے میرا مکان ایسے لگتا ہے ٹوٹ جائے گا۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا جگہ جگہ میری مکان کی دیواروں کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور ایسے لگتا ہے گر جائے گا۔ تو اس کا دوست کہتا ہے پھر تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا کچھ نہیں، جہاں جہاں پہ مجھے دراڑیں نظر آ رہی تھیں میں نے ان کے سامنے تصویریں لگا دی ہیں تاکہ مجھے دراڑیں نظر نہ آئیں۔ اور آج کا انسان بھی کچھ اسی طرح سے کر رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنے مکانوں کے یہ داغ چھپانے کے لیے کبھی وال پیپر کا استعمال کر رہے ہیں رنگ برنگا، کبھی 3D پیپرز، کبھی مختلف قسم کی چیزیں لگا کر، پائلنگ کروا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن کون جانتا ہے اندر سے کتنے کریکس ہیں، اندر سے کتنا ٹوٹنے والا ہے، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر ایک دن وہ ہمارے ہی اوپر گرے گا۔ اور انسان بھی اپنے جسم کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہا ہے۔ انسان کا جسم روح القدس کی ہیکل ہے، روح القدس کا گھر ہے، لیکن اس کی توڑ پھوڑ جو اس کے اندر ہو رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ لیکن ہم کپڑے پہن کر، لباس زیب تن کر کے اور میک اپ کر کے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے، ہم بہت اچھے ہیں، اور مختلف قسم کے اپنے اوپر لبادے پہن کر ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہمیں زمین پر رہتے ہوئے کچھ باتوں کی طرف توجہ کرنی ہے، اور سب سے پہلے اس نے آج بتایا ہے اگر تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر ایمان لاؤ۔ ضرور پریشانیاں آئیں گی، ضرور دکھ آئیں گے، ضرور تکلیفیں ہوں گی، اور آج کی پہلی تلاوت میں کلیسیا میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اور توڑ پھوڑ کیسی ہے؟ سب سے پہلے مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد بہت سارے یہودیوں نے یسوع مسیح کو اپنایا، بپتسمہ لیا، کلیسیا میں شریک ہوئے، لیکن کچھ یونانی لوگ بھی مسیحیت کا حصہ بنتے ہیں۔ اور آج رسولوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے ہماری بیواؤں کی خدمت اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، اور کلیسیا نے اس دڑاڑ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ رسولوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے، اور آج اس مشورے پر عمل کر کے 7 لوگوں کو چنا ہے اور بتایا ہے ہماری خدمت کلام اور دعا سے جڑی ہے، لیکن یہ 7 جو مقرر کیے گئے ہیں یہ خدمت کریں گے، یہ بیواؤں کا خیال کریں گے، یہ ایسا کچھ کریں گے دوبارہ سے ایسی کمپلین نہ آئے، دوبارہ سے پھر کوئی کلیسیا میں سے اٹھ کر اپنے اس مشکل کا احساس جو ہے اور اس کا اعلان نہ کرے، بلکہ اس کا حل نکالا جائے۔
سو یسوع مسیح آج ہمیں بتانا چاہتا ہے، آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے، آج ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان کا حل نکالنا ہے۔ جو بھی مصیبتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، جو بیماریاں آئیں گی، ان کا علاج کروائیں گے، ان کا حل نکالیں گے۔ اپنے جسم کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ جس کے بعد ایک دن ہم کولیپس ہو جائیں، ہم مر جائیں اور ہم گر جائیں، بے ہوش ہو کر گر جائیں اور پھر وہیں پہ پڑ جائیں۔ سو خداوند سب سے پہلے چاہتا ہے ہم اپنے جسم کے متعلق متوجہ ہوں، اور آج اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیوں رسولوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہے؟ رسولوں کے ساتھ آج یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت سے یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیا رسولوں کو بتانا چاہتا ہے؟ اور رسولوں کے ساتھ ہم سب کو بھی بتانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے رسول پریشان تھے، اگر یسوع چلا جائے گا ہمارا کیا بنے گا؟ سو پہلی بات وہ بتانا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، میں رول قدس تمہارے لیے بھیجوں گا۔ پھر کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم پریشان ہو، تم ڈرے ہوئے ہو، میں تمہیں سلامتی دوں گا جو دنیا دے نہیں سکتی ہے۔ وہ پیس، وہ امن، وہ سلامتی صرف میں دوں گا اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے کہ تم شاید اکیلے ہو جاؤ گے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ یہ یسوع مسیح آج ہم سب کو کہنا چاہتا ہے۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہماری بڑی تکلیفیں ہیں، ہمارے بڑی باتیں ہیں، ہمارے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری کمیاں اور کمزوریاں، رکاوٹیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے دکھ، بہت ساری تکلیفیں ہماری زندگی میں ہیں۔ لیکن آج ان ساری مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آج یسوع مسیح ہم سب سے کہنا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کوئی مر گیا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، کوئی جہاں سے چلا گیا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ سو خداوند کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج یسوع مسیح ہم سب کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ آج یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان پریشانیوں سے آزاد ہوں گے، ہم کس طرح سے ان پریشانیوں سے نکلیں گے۔ یہ مشکلات جو ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں، یہ مشکلات جن کے سامنے ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ان کے لیے آج یسوع مسیح رہنمائی فرمانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے میں تمہارے لیے کیا کرنے والا ہوں۔ ایمیزون کے جنگلوں کا آپ نے سنا ہے، دنیا میں یہ سب سے بڑے جنگلات ہیں اور ان کی گہرائی ہم سب کو پتہ ہے کتنی ہے، اور کتنے لمبے اور کتنے بڑے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ماپ ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا ضرور سوچ رہی ہے اتنے اتنے ہوں گے، لیکن یہ اندازے ہیں صرف۔ آپ پاکستان سے باہر نہیں جائیں، پاکستان میں آئیں، کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم نے اب جا کے کچے کے ڈاکوؤں کو تھوڑا سا ان پہ قابو کیا ہے، کیونکہ کچے کے جو جنگلات سے ان میں وہ جا کے چھپ جاتے تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی، نہ پولیس کو نہ فوج کو، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سو ایمیزون کے جنگلات اتنے گہرے ہیں، اتنے گھنے ہیں اور اتنے زیادہ درخت ہیں، کہتے ہیں کچھ مقامات پر تو ایسے لگتا ہے کہ جب آسمان سے بارش بھی آتی ہے اور درختوں کے پتے اتنے گھنے ہیں کہ زمین تک پانی بھی نہیں گرتا ہے۔ سو خدا کے حضور اگر ان جنگلات میں کوئی کھو جائے، ان جنگلات میں کوئی کھو جائے تو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اور وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیں نہ مل رہا ہو، وہاں وائی فائی نہ چل رہا ہو، وہاں ہمارا موبائل کام نہ کر رہا ہو تو کیسے نکلیں گے؟ شاید وہاں پر قریب کا کوئی رہنے والا شخص، اس شخص کی یا ہماری مدد کرے تو شاید ہم باہر نکل آئے۔
اس سے ہم راستہ پوچھیں گے کدھر سے جائیں گے، کدھر سے جائیں گے، کدھر سے جائیں گے، تو وہ بتائے گا ادھر سے ہو کے ادھر کو، ادھر کو، ادھر کو ہو کے چلے جائے، شاید ہمیں سمجھ نہ آئے۔ لیکن اگر وہی شخص ہمیں کہے مجھے راستے کا پتہ ہے، آؤ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا، تو ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے اس جنگل سے نکلنے کا راستہ اس کو پتہ ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ آج یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے دنیا کی مشکلات، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے نکالنے کا راستہ صرف یسوع کو آتا ہے، اور وہ آج کہہ رہا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کسی کے پاس وہ راستہ نہیں ہے، اور کسی کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس بات سے نکال سکے، کیونکہ آج کے انسان کی زندگی کی صرف جد و جہد یہی ہے، ڈائریکشنز کا پتہ چل جائے، سچائی کا پتہ چل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی کوئی بات ہمیں مل جائے، انہی کے پیچھے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے ہمیں بنیادی طور پر، اعلانیہ طور پر بتا دیا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو آج ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیا ہم یسوع مسیح کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ سو ہمیں یہ سوال اپنے لیے رکھنا ہے، کیا ہم پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے؟ آج کا نوجوان سوچتا ہے ہاں میں پہنچ سکتا ہوں، آج کے دور کے لوگ سوچتے ہیں میں پہنچ سکتا ہوں۔ کیسے؟ دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں ان سب کا جواب ہم سمارٹ فون میں ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں جی پی ایس لگا لو آپ کہیں بھی پہنچ جاؤ گے، جی پی ایس لگا لو۔ جو آپ ایک دوسرے کو بھیجتا ہوں، ہمیں اپنی لوکیشن بھیج دو، ہمیں بتا دو، جی پی ایس آن کریں گے ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، ضرور آپ کو بتا دیا جائے گا اتنی دیر میں آپ وہاں پر جہاں پہ کوئی آپ کو بلانا چاہتا ہے آپ پہنچ جاؤ گے، راستہ بھی بتا دیا جائے گا، ایون کہ آپ غلط راستہ بھی لے رہے ہو آپ کو نیا راستہ بتا دے گا۔ سو اس کو کہتے ہیں جی پی ایس۔ جو آج کا نوجوان اپنے سمارٹ فون سے دیکھ کر کہتا ہے ہر راستے کا مجھے پتہ ہے اور میرا موبائل بتا سکتا ہے۔ دوسرا، علم کہاں سے ملے گا؟ مجھے کچھ بھی جاننا ہے میں جلدی سے گوگل آن کروں گا اور مجھے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، ہر سوال کا جواب مجھے گوگل دے دے گا۔ اور سوچتا ہے انسان آج کے دور کا مجھے سچائی کی بات گوگل سے مل جائے گی، اور آج کا نوجوان سوچتا ہے زندگی کی بات کہاں سے ملے گی؟ کہے گا اے آئی کو استعمال کرو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرو، تمہیں زندگی کی ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ سو آج کا نوجوان اور آج کے دور کا انسان سوچتا ہے ٹیکنالوجی، ہمارے ماڈرن کمپیوٹر، ہمارے سمارٹ فون اتنے جدید ہو گئے ہیں، وہ ہماری راہ بھی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے حق بھی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے زندگی بھی بن سکتے ہیں۔ جی پی ایس اور گوگل اور اے آئی کا استعمال کر کے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور چاہتے ہیں خدا کی جگہ پہ میرا سمارٹ فون بہت ہے، اس لیے نہ مجھے چرچ جانے کی ضرورت ہے، نہ کلام سننے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں ملے گا۔ راہ، حق اور زندگی صرف یسوع کے پاس ہے۔ ضرور آپ کو زمینی رستے، زمین کا علم اور زمین کی زندگی کے متعلق آپ کا سمارٹ فون آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن آسمان کے راستے تو وہی بتائے گا جسے آسمان کے راستے آتے ہیں۔ آسمان کی باتوں کا علم وہی بتائے گا جو آسمان سے اترا ہے، اور آج وہ اعلان کر رہا ہے دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ میرے وسیلے کے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ کا سمارٹ فون ضرور آپ کو لے کے جا سکتا ہے، ایک شخص دوسرے گھر تک لے کے جا سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کے جا سکتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب تک لے کے جا سکتا ہے، لیکن باپ کے پاس لے کے نہیں جا سکتا۔ وہ یسوع مسیح ہی لے کے جا سکتا ہے۔
ہمارا جی پی ایس بھی یسوع ہے، ہمارا گوگل بھی یسوع ہے، اور ہمارا جو زندگی دینے والا یسوع ہے وہی بتاتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کے پاس ہے سب کچھ جسے ہمیں آج کے دور میں سمجھنا ہے۔ اس کے بغیر ہم کہیں بھی جا نہیں سکتے ہیں، اور وہ بتانا چاہتا ہے زندگی کی جتنے مرضی مصیبتیں ہیں، تمہارا گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جو زمین کے گھر ہیں وہ زمین پر رہیں گے، میں آسمان پر گھر بناؤں گا آپ سب کے لیے، کیونکہ مجھے اس کا راستہ پتہ ہے۔ میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں، دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان بنا سکوں، تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں، تمہارے لیے بھی میں کچھ کر سکوں۔ اور اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے ہم خدا سے کیا چاہیں گے کہ ہم اس مکان تک پہنچیں۔ اور آج فلبوس سوال کرتا ہے باپ کو ہمیں دکھا تو بس ہے، باپ کو ہمیں دکھا تو بس ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں خدا کے حضور باپ کو ہمیں دکھا تو بس ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم جانتے ہیں موسیٰ نے کوشش کی خدا کو دیکھنے کی، پرانے عہد نامے کے لوگوں نے بابل کا برج بنایا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نہیں دیکھ سکے۔ موسیٰ نے کوشش کی، نہیں دیکھ سکا۔ الیاس نے کوشش کی، نہیں دیکھ سکا۔ کوشش کرتے رہے انسان۔ اور آج فلبوس جو ایک یہودی تھا، جو سمجھتا تھا، جو جانتا تھا، آج یہی سوال یسوع سے کرتا ہے باپ کو ہمیں دکھا تو بس ہے۔ بس یہی زندگی کی ایک خوبی ہے جو ہمیں سیکھنی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح آج فرماتے ہیں فلبوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ اور آج یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہے، یسوع مسیح آپ سے سوال کرتا ہے کیا آپ مجھے جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ یسوع مسیح آپ سب سے سوال کر رہا ہے۔ آپ کی عمر 70 سال ہے، 60 ہے، 50 ہے، 45 ہے، 30 ہے، 15 ہے، 10 ہے، 5 ہے، جتنی بھی ہے، آج یسوع مسیح سوال کر رہا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ اور وہ بتا رہا ہے اگر تم مجھے جانتے ہو اور اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو پھر تم نے خدا کو بھی دیکھا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو بھی دیکھا ہے۔ جو مجھے جانتا ہے وہ باپ کو بھی جانتا ہے۔ جس کے پاس مجھے جاننے کا علم ہے اس کے پاس خدا کا علم بھی ہے۔ سو ضروری کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ ضروری ہے اس پر ایمان لانا، ضروری ہے اس کو جاننا، ضروری ہے خدا کی باتوں کا یقین کرنا جو آج فرما رہا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس یسوع کو ہمیں دیکھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، اس کی باتوں پر غور بھی کرنا ہے اور اس زندگی کو خداوند سے مانگنا بھی ہے۔ سو خدا کے حضور ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ آج جب وہ کہہ رہا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ یاد کیجئے تبدیلی صورت کے موقع پر پطرس نے کھڑے ہو کر کہا تھا اے خداوند یہاں ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک الیاس کے لیے۔ اور خداوند نے کہا تھا اٹھو چلیں، یہاں ڈیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف 3 ڈیرے نہیں چاہیے، ہر ایک جو مجھ پر ایمان لائے گا میں سب کے گھر بناؤں گا۔ آج وہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، صرف 3 ڈیرے بنا کر میں دنیا کو بتانا نہیں چاہتا کہ بس ہم ضروری تھے، نہیں، سارے ہی ضروری ہیں یسوع کے لیے۔ اور یسوع مسیح آج ہمیں اسی بات کی تسلی دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کیسے ان مکانوں تک پہنچیں گے؟ کیسے ان مکانوں کا حصہ بنیں گے؟ کیسے یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی؟ اور کیسے ہم یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو دیکھ پائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بہت مشہور ناول ہے اور اس کے ایک کردار کا نام ہے لیو ونٹر۔ ڈاکٹر لیو ونٹر جو کہ شکاگو کا ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، اس کی لائف پہ یہ ناول لکھا گیا۔ اور ایک دن ڈاکٹر لیو ونٹر کو فون آتا ہے رات کو 1 بجے،
ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی ہے اور آپ مہربانی کر کے ابھی ہاسپٹل میں پہنچے کیونکہ ایک بچہ پہنچا ہے جس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس برے ایکسیڈنٹ کا صرف آپ ہی علاج کر سکتے ہیں. سو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے فون رکھو میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں. ڈاکٹر جلدی سے کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو 2 سوال اپنے سامنے رکھتے ہیں. ایک راستہ بہت لمبا ہے اور دوسرا راستہ بہت چھوٹا ہے. چھوٹے راستے سے جاؤں گا تو ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, لمبا راستہ شاید دیر نہ کر دے, تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں شارٹ راستہ لیتا ہوں کیونکہ میں نیک کام کے لیے جا رہا ہوں. تو ڈاکٹر جب شارٹ راستہ لیتا ہے راستے میں ان کی گاڑی کو روکتا ہے. عجیب سے لمبے لمبے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک بندے نے, اس نے ان کی گاڑی کو روکا اور ڈاکٹر کو کہا گاڑی سے نیچے اترو. ڈاکٹر کہتا میں ایمرجنسی کال پر ہوں, مجھے ایک بچے کا آپریٹ کرنا ہے, میں ایمرجنسی کال پر ہوں, مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے, نیچے اترو نہیں تو میں گولی مار دوں گا. ڈاکٹر اپنی گاڑی سے نیچے اترتا ہے, اس کی گاڑی اس سے چھین لی جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر آہستہ آہستہ چلتے 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 ہاسپٹل میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے. جا کر نرسنگ سٹاف سے پوچھتا ہے وہ بچہ کہاں ہے جس کا آپریٹ کرنا تھا. تو نرس بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں, وہ بچہ مر گیا ہے. آپ لیٹ ہو گئے ہیں, بچہ مر گیا ہے. اور اب کیا ہوگا؟ اب آپ مہربانی سے اس بچے کے باپ کو مل لیں جو وہاں پر اکیلا اسٹیچو کے سامنے روتا جا رہا ہے اپنے بچے کے لیے اور کہہ رہا تھا مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. سو جب ڈاکٹر صاحب کو بتایا جاتا ہے وہ شخص وہاں پہ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس شخص کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اسے تسلی دیں اور جا کر ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یہ وہی ڈاکو ہے جو رو رہا ہے جس نے راستے میں اس کی کار چھینی تھی. اور ایک شخص نے اپنی چھوٹی سی غلطی سے, اپنی چھوٹی سی یا بڑی سی چوری کے ذریعے سے اپنے بچے کی جان خود لے لی. جو اس کو بچانے آ رہا تھا اسی کو اس نے روک دیا کہ وہ بچائے نہ, بلکہ وہ خود اپنے بچے کا بھی قاتل بن گیا. سو کبھی کبھی ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہمیں دور لے جاتی ہیں, ہمیں خدا سے بھی دور لے جاتی ہیں اور ہمارے ایمان سے بھی ہمیں دور لے جاتی ہیں. لیکن خدا آج بلا رہا ہے, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا کی طرف لوٹ آؤ. ایسی ایک مشہور نام جو ہمیشہ جس کی کہانی ہے وہ مارٹین کے نام سے ہے, اور مارٹین جو ہے ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, بہت بڑی چوریاں کی اس نے, اور ایک دن جب پکڑا گیا تو اس کو 5 سال کی قید ہوئی. قید کے دوران اس نے اپنی زندگی پہ بہت سوچا, بہت غور کیا کہ میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میرے قریبی جو میرے لیے واہ کرتے تھے وہ سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے, کوئی مجھے جیل میں ملنے نہیں آتا تھا, اور اس کے بعد کوئی مجھے جیل میں ملنے نہیں آتا تھا. اور اس نے اپنے آپ پہ سوچنا شروع کیا, اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. لیکن جوں اس کی سزا کا وقت ختم ہو رہا تھا اسے ایک بات کا خدشہ تھا, اور وہ خدشہ کیا تھا؟ خدشہ یہ تھا کیا میرے گھر والے بھی مجھے پیار کریں گے کہ نہیں, مجھے قبول کریں گے کہ نہیں. میرے تو گاؤں والے بھی تنگ تھے, میرے محلے کے لوگ بھی تنگ تھے میرے سے, اور میرے گھر والے بھی مجھ سے تنگ تھے. جب میں واپس جاؤں گا کیا مجھے وہ قبول کر لیں گے؟ تو سوچتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے. پھر 4 سال 11 مہینے گزر جاتے ہیں. آخری مہینہ رہ گیا ہے. اس مہینے میں وہ اپنے خاندان کو ایک خط لکھتا ہے, اور خط جب لکھتا ہے تو اس میں لکھتا ہے میری سزا ختم ہونے والی ہے, مجھے اس بات کا خدشہ اور ڈر ہے, پتہ نہیں میری سزا کے بعد میرے گھر والے مجھے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے.
اور یہ بات جاننا چاہتا ہوں میں، اگر آپ مجھے قبول کرو گے تو ہمارے گھر کے پاس جو بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے قریب ایک آم کا درخت ہے، اگر آپ مجھے قبول کرو گے تو اس کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا باندھ دینا، اور اگر آپ مجھے قبول نہیں کرو گے تو پھر میں خود بخود ہی جو ٹرین مجھے گھر تک لے کے آئے گی دیکھوں گا، اگر آپ لوگ مجھے قبول نہیں کرو گے تو پھر جہاں پہ ٹرین رکے گی، جیسے زندگی میرا سہارا بنے گی، جیسے میں فیصلہ کروں گا پھر ویسے زندگی گزاروں گا۔ وہ وقت بھی آ گیا، اس کی سزا کے دن مکمل ہونے والے تھے۔ آخری رات وہ جاگتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا زندگی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ گھر والے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ رات ساری سویا نہیں، صبح جیلر نے اٹھایا اور بتایا تیری سزا ختم ہوئی، جا تجھے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے، وہاں سے ٹکٹ لیتا ہے اور اپنے گھر کا سفر شروع کرتا ہے جو 300 کلومیٹر کا تھا۔ ساری رات جاگتا رہا، پورے سفر میں سوچتا رہا، جب آخری لمحے آ گئے تو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے جیسے اس کے اپنے علاقے کے کھیت آ گئے جن پر اس نے نظر کی، اسے ایسے لگا ایک وقت میں میرے جسم میں دوڑنے والا خون رک گیا ہے، اور اس نے اس درد اور تکلیف میں اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور آخری 1 کلومیٹر جب رہ گیا تو بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر آہستہ آہستہ جب اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس درخت کے اوپر، ہر ٹہنی کے اوپر سفید رنگ کے اتنے زیادہ کپڑے بندھے ہوئے تھے جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے تو ہمارا بیٹا ہے، تو ہمارا ہے، اور ہم تجھے قبول کریں گے، تو جیسا بھی ہے ہم تجھے قبول کریں گے۔ وہ بہت خوشی خوشی اپنے خاندان میں پہنچ جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح ہم سب کو بھی بتانا چاہتا ہے، ہم جتنے مرضی خدا سے، ایمان سے اور خدا کے گھر سے دور ہیں، ہم جتنے مرضی گناہگار ہیں، چاہے چور ہیں، چاہے ڈاکو ہیں، چاہے ہم زناکار ہیں، چاہے ہم لٹیرے ہیں، چاہے ہم بے عزت کرنے والے ہیں، چاہے ہم حاسد ہیں، چاہے ہم مغرور ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہم، خدا آج بتانا چاہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اگر اس رستے پہ چلو گے یہ رستہ زندگی کو جاتا ہے، اگر سچائی پہ چلو گے تو یہ تمہیں اس منزل تک لے جائے گا جو باپ کے گھروں تک لے کے جاتی ہے۔ اور آج خدا بتانا چاہتا ہے ہمیں خدا کے حضور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو اعلان کیا گیا اور بتایا گیا، جو پتھر معماروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا بن گیا۔ مستری کے پاس ہم کھڑے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے مستری اچھے سے طریقے سے ہر اینٹ کو بڑے اچھے طریقے سے لگائے، اور اگر وہ اینٹ ٹوٹ جائے تو ہمیں دچکا لگتا ہے کیوں اتنی مہنگی اینٹ تھی، اس نے کیوں توڑ دی۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کی ایک ایک جگہ پر اینٹ جو بھی لگے وہ خوبصورت اور اچھی اینٹ لگے اور مضبوط لگے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب بھی ہم جتنے مرضی اس کے بانس لگاتے ہیں اور جتنی اس کو بنانے کے لیے سارا سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے، اس میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں، اور وہ سوراخ اور خاص طور پر کونے کے سرے کا پتھر ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو خاص طور پر جس کے اوپر پوری ہماری بنیاد ہوتی ہے وہ پتھر بڑا لازمی ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم خداوند کے حضور لگاتے ہیں۔ تو اس لیے مستری کو پتہ ہے کہ وہ کون سی اینٹ کہاں پہ لگانی ہے، اور خداوند کو پتہ ہے کون سے وقت میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور اگر ہم خداوند کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہمارے جسم کی جو یہ ہیکل ہے، ہمارے جسم کا یہ جو مکان ہے، جو روح القدس کی ہیکل ہے، یہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایمان کے بغیر، یسوع کے بغیر ہم خداوند کے حضور کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج خداوند بتانا چاہتا ہے ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہی بات آج سیکھنی ہے، خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا سب کچھ ہے، اسی
کہ بغیر ہم دنیا میں زندگی نہیں پا سکتے ہیں. ضرور اسمارٹ فون استعمال کریں، ضرور ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں، ضرور اچھے سے اچھا کمپیوٹر استعمال کریں علم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی چیزیں سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو عقل مند بنانے کے لیے، لیکن حقیقی زندگی کی باتیں صرف یسوع کے پاس ہے. اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. سو خدا کے حضور آج یسوع مسیح ہم سب کو بتانا چاہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں. جس نے یسوع کو دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. یسوع کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں.